ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، بے عیبی کی تمام باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کے لائق صرف وہی اکیلا تنہا یکتا ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، اس کے نصیب کے مقدر کے کیا کہنے جس نے اپنی اس زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کی سیرت اور صورت کے مطابق بنا لیا۔ یہ مختصر زندگی جو عن قریب ختم ہونے والی ہے اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور ہمیشگی والی آخرت کی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اتباع اور اپنی نفسی خواہشات کو ترک کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو ترجیح دی ہوگی۔ سامعین محترم، آج سے جو تعلیمات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج سے جس موضوع پر ہم قرآن اور حدیث سے تعلیمات حاصل کریں گے، وہ ہمارا موضوع ہے وراثت۔ اس کے تحت میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کا پہلا حصہ وہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہیں تمہارا رب وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے حصوں کے برابر حصہ ہے تمہاری وراثت میں، تمہاری ترکے میں، تمہارے ورثے میں۔ یہ رب العالمین تمہیں وصیت فرما رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ ہمارا موضوع ہے، اور یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت، اور اس کے تحت ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت جس کی چیز کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر مرد اور ہر عورت کا، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہے، چاہے وہ مرد باپ کی شکل میں ہے، وہ خاتون بیوی کی شکل میں ہے، وہ مرد خامند کی شکل میں ہے، وہ خاتون بیٹی کی شکل یا بہن کی شکل میں ہے، اور وہ مرد چاہے وہ باپ ہے یا بیٹا ہے، ہر ایک کے لیے یہ مسائل سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو وصیت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، اور وصیت کے الفاظ بول کر ہر بندے کے لیے اس میں حق اور اس کا جو اللہ رب العزت نے ایک وارث بننے کی شکل میں حق رکھا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو جائیداد میں تو لوگ حصہ دے دیتے ہیں۔ جائیداد اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں باپ جو سربراہ، جو مالک ہے، وہ اپنی زندگی میں جس چیز کو تقسیم کرتا ہے اسے جائیداد کہا جاتا ہے، یا اسے ہبہ، تحفہ کے نام دیا جاتا ہے۔
اور جب ایک مسلمان مرد یا عورت اس دنیا سے جاتی ہے، فوت ہوتی ہے، تو اس کا مال جو پیچھے بچ جاتا ہے، اس کا کمایا ہوا، اس کے تحفے تحائف، اس کے جتنے بھی اثاثہ جات ہیں، وہ سارے کے سارے ترکہ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ جانے والا چھوڑ کر جا رہا ہے، اور اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے والدین، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے بہن بھائی، یہ پھر اس ترکے کے، اس ورثے کے وارث بنتے ہیں۔ پھر یہ ورثے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو یہ جائیداد کی شکل میں ہوتا ہے کہ جو باپ ہے یا جو سربراہ ہے وہ اپنی ملکیت، اپنی جائیداد وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دے، یا اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے، اس کا مال، اس کے پیسے، اس کے جائیداد، کاروبار، اس کی گاڑی، بنگلہ، مکان، زمین، یہ ساری چیزیں ترکہ اور ورثہ بن جاتا ہے۔ یا تو اس کے والدین اگر حیات ہیں وہ بھی اس کے حصے دار ہیں، اس کی اولاد اور اس کی بیوہ، یہ سارے اس کے وارث بنیں گے۔ یہ اسلام نے ایک زبردست قسم کا ہمیں طریقہ اور نظام دیا ہے کہ تم کسی کے جانے کے بعد اس کے مال کے وارث کس طرح بن سکتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں کہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مذکر کے لیے، بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ کب؟ جب یہ ورثہ بنے گا، جب یہ ترکہ بنے گا۔ اور اگر باپ کی زندگی میں، باپ اپنی زندگی میں اپنے مال کو، کاروبار کو، جائیداد کو، زمین، گھر، بنگلہ، رقم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اس کی زندگی کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ اب بیٹیاں اور بیٹے اس کی زندگی میں اس کے مال کے برابر کے حقدار ہیں، جائیداد میں اولاد برابر کی حقدار ہے، ورثے میں 1/2 کے حساب سے وارث بنیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا زبردست قسم کا وصیت کا نظام ہے۔ اور آج وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اللہ رب العزت کے اس حکم اور وصیت کے مطابق عمل پیرا ہیں، اور اکثر مسلمان تو وہ ہیں، اکثر مسلمان وہ ہیں جو بھائیوں کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں، والدین کو بھی کچھ نہیں دیتے، اور اپنی بہنوں کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں، اور بعض والدین اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد مال سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ اللہ کی وصیت کا انکار ہے۔ اور ایسے بھائی، ایسے بیٹے جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اور ایسا باپ جو بیٹیوں کا حصہ چھین کر بیٹوں کے نام لگا دیتا ہے اپنی زندگی میں ہی، وہ سمجھ لے کہ اس نے جیتے جی ہی اپنے گلے میں جہنم کا توق ڈال لیا۔ یہ تب تک اس کے گلے سے نہیں نکلے گا جب تک وہ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا، بھائی اپنی بہنوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیتے، تب تک یہ بھائی اور بیٹے اور باپ اس کا مجرم ہی مجرم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے معاشرے میں یہ تو نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں، وہ لیتی نہیں ہیں، اور بہنوں کی خبر لو، وہ خود فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے، نہ اچھا پہننے کے لیے ہے، نہ اچھا رہنے اور سہنے کے لیے ہے، اور ان کی اولادیں بیار و مددگار اور فقیر مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ بھلا اس بہن کو کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ تم دیتے نہیں ہو، پہلے ہی اس کا ذہن بھرا دیا ہے۔ جاؤ ذرا دے کے آؤ، ہاں اللہ کے حکم سے بلا وہ واپس کرتی ہیں۔ سامعین محترم، ہم اس موضوع پر انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل سے تعلیمات حاصل کریں گے، اور اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان کو سیکھنے کی اور
پھر انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ ظلم نہیں کرنا، اور یہ ظلم ہے۔ کوئی بہن بھی خوشی سے اپنا حصہ اپنے بھائی کو نہیں دیتی، یہ جھوٹ ہے، اور یہ دنیا کا اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ جس طرح یہ سورج نکلا ہوا ہے اور اس کی روشنی ہر جگہ پہ جا رہی ہے نا، ہر بندے کو پتا ہے بہنیں معاف نہیں کرتی بلکہ ان سے معاف کروایا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ وہ گھر میں آئے گی تو بھائی کی جو بیوی ہے، اللہ اکبر، اس کی جو برجائی بنتی ہے وہ سیدھے منہ نہیں بولے گی، بھائی نہیں سیدھے منہ بولے گا، تو بہن یہ سمجھے گی کہ میرا پیکیاں دا کار دا دروازہ بند نہ ہے، لہذا میں بھرا نوں اپنا حصہ معاف کیتا۔ اور یہ ظلم ہے، یہ معافی نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہیں یہ حصہ دینا پڑے گا، اور وہاں تو پھر زمین پانڈا نہیں نہ آنا ہوتے تھے، پھر اعمال ہیں وہاں۔ پھر جو زندگی میں اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ بہنیں لے جائیں گے، وہ بھائی لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں کے اور خاندانوں کے جو نظام خراب ہیں، ان میں سب سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ باپ فوت ہو جاتا ہے، وہ زندگی میں اپنی زندگی میں کسی ایک بیٹے کے نام سارا کاروبار اور جائیداد اور فیکٹری اس کے نام لگوا دیتا ہے۔ پہلے تو یہ غلطی باپ کی ہے، اب اولاد پر یہ لازم ہے اپنے باپ کی غلطی کو درست کرے۔ اگر اولاد درست نہیں کرتی تو سمجھو وہ توک اولاد کے گلے میں بھی ہے اور باپ کے گلے میں بھی۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اولاد بیٹا جس کے نام جگہ لگ جاتی ہے نا، وہ صاحب کہہ دیتا ہے جی میں تے ابے نو مجبور نہیں سی کیتا، ابے رانے آپ ہی میرے نام لوایا جی، میں کدو انہوں نے کیا سی میرے نام لواؤ، انہوں نے وصیت کی ہے وہ خود لگوا گیا، میں کیوں پیچھے کروں، میں کیوں واپس دوں۔ تو نہ دے واپس بھائی، دنیا میں یہ چند دن کی زندگی ہے، کر لے موج، مرضی کر لے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ تیرا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ فوت ہونے والا اگر کوئی ایسی وصیت کر گیا ہے جو غیر شرعی ہے، جو غیر شرعی ہے، اس کی وصیت کو پورا کرنے کی بجائے اس کی غلطی کو درست کرو، اور جو غلطی کو درست کرے گا وصیت کو بدل دے گا، غیر شرعی وصیت کو جو بدل دے گا، اللہ کہتا ہے فلا اسم علیہ، اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ابا جی میری اپنی زندگی میں میرے نام لگوا گئے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تجھے اور تیرے باپ کو پیدا کرنے والا رب ہے، اور رب العالمین نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا۔ اگر باپ دنیا سے جانے والا اگر کوئی غلط فیصلہ کر گیا ہے تو اولاد کے ذمے یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے کہ اس غلطی کو درست کرے۔ لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی بھائی یا کوئی چچا، کوئی بہن، کوئی عزیز و قارب جرت تھوڑی سی کاری لے اور وہ کہہ دے کہ بھائی فلاں تو نے یہ غلط تقسیم ہوئی ہے، یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، تیرے ابا جان سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو سارا خاندان اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ویکھو جی یہ خاندان نہ تروڑن واسطے آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین محترم، اس موضوع پر وراثت کے حقدار کون ہیں، اللہ کا قانون کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہماری رہنمائی کیا کی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم تفصیل سے سیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم نے اس کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ سامعین محترم، اس دنیا میں ہر انسان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے اشیاء ضرورت اور ان ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے آمدنی کے ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ وسائل کسی کے پاس زیادہ ہوتے ہیں اور کسی کے پاس کم ہوتے ہیں۔
مگر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ وسائل عطا کیے ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سوچ کر قدم اٹھا کر ان وسائل کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو اچھا کر لیتے ہیں، ملے ہوئے اللہ کی طرف سے وسائل اور نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کر کے، وسائل کو ضائع کر کے اور خود بھی زندگی بڑی ہی تکلیف اور مصیبتوں میں گزارتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی ان چیزوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملے ہوئے وسائل کی بے قدری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی بیکار ہو جاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کی بھی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ سامعین محترم، جو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں، ان وسائل میں بندے کا اپنا کردار کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں خوبصورت ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی زمین عطا کی ہے، میں بڑا عقل مند ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی گاڑی اس لیے دی ہے، میں بڑا چلاک اور ہوشیار ہوں اس لیے میرا کاروبار بڑا اچھا ہے، یا میں بڑا طاقتور تھا اور میرے پاس بڑی اولاد ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ ہے، لوگو اللہ کا تعارف سن لو، ان اللہ یبسط الرزق، اللہ کی ذات وہ ہے جو رزق کو کشادہ کرتی ہے، لمن یشاء، جس بندے کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، وَيَقْدِرُ لَهُ، بغیر کسی وجہ سے میرا رب چاہے تو جس کا مرضی رزق کم کر دے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق کا کشادہ کرنا، رزق کا کم ہونا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ ہاں یہ سستی ضرور انسان میں ہے کہ جب میرا رب اسے کوئی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ نعمتوں کی بے قدری کر کے اللہ کے ناراضگی اور غصے کو وہ حاصل کرتا ہے اور اللہ کی رحمت اور برکتوں کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، کہا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے رب کا شکر گزار بنو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس شکر کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگیوں میں، تمہارے مال میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری اولاد میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری کرتا چلا جائے گا۔ اس میں شکر کی وجہ سے اللہ اور زیادتی کر دے گا، اس میں اللہ برکت نازل فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا فیصلہ اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، میری نعمتوں سے منہ پھیرو گے تو اللہ کہتے ہیں پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، نعمتیں بھی تم سے ختم ہو جائیں گی اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی تم پر آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو سامعین محترم، لوگوں کے پاس جو مال اموال ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اپنے اپنے خاندانی قانون ہیں، ملکوں کے قوانین ہیں، برادریوں کے اور قبیلوں کے تقسیم کار کے طریقہ کار ہیں کہ ان کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، لیکن اسلام اللہ کی طرف سے ایسا زبردست دین ہے کہ اپنے ماننے والوں کے لیے اسلام نے طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ اور وہ طریقہ کار اختیار کس طرح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اور ان کے امن اور سکون کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا۔ بعض دنیا کے اندر ایسے مذہب ہیں جن کے ماننے والا اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ سارا اس کا مال اس مذہب کے جو بڑے ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور بعض
بعض فوت ہونے والوں کا مال ان کے قوم، ان کے قبیلے میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن اسلام ایسا زبردست دین ہے، یہ جس کا مال ہوتا ہے اسی کے وارثوں کو دیتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے تقسیم کار کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی آئی یا وہ گاڑی کی چابی لے کے گاڑی پر قبضہ کر لے، جو گھر میں رہ رہا تھا ابا کے ساتھ، ابے کے فوت ہونے کے بعد وہ گھر پر قبضہ کر لے، جو ابے کے کاروبار پر، فیکٹری میں، دکان میں، کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ ابے کے فوت ہونے کے بعد اس پر قبضہ کر لے۔ اسلام نے یہ نظام نہیں رکھا۔ اسلام نے یہ نظام دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی تمہارا فوت ہو جائے تو اس کے مال کو تم نے اس انداز سے تقسیم کرنا ہے، بیٹے کو 2 حصے دینے ہیں اور بیٹی کو 1 حصہ دینا ہے۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد، ماں کے فوت ہونے کے بعد۔ سامعین محترم، انشاءاللہ اس پر یہ آج ہماری تمہیدی کلمات تھے، اس پر ہم نے سمجھنے کے لیے مثالیں بھی سنی ہیں اور اللہ کے قرآن سے بھی یہ بات سنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ترکہ یا وراثت، ہبہ یا گفٹ، اس پر گفتگو کریں گے اور پھر قرآن اور حدیث کی روح سے ان کو سمجھ کر اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسلام ایسا زبردست دین ہے جو ہر اپنے ماننے والے کو اس کا حق اسے دینے کے لیے اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ہر حقدار کا اسے حق دینے کے لیے تیار ہیں۔ اے میرے بھائیو، یاد رکھو، جو ظلم کرتا ہے، جو ظلم کر کے کسی اپنے بھائی یا بہن کا، کسی اپنے عزیز و اقارب کا حق مار لیتا ہے نا، دنیا پہ وہ بھی نہیں بیٹھا رہتا، اسے بھی اس دنیا سے جانا پڑتا ہی ہے۔ یہاں اس کو سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، ساتھ لے کر کچھ نہیں جاتا۔ اس لیے اگر ہم اس مال کو، ترکے کو، وراثت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ رب بھی ہم سے راضی ہوگا اور اپنی برکتوں کو ہمارے لیے نازل فرمائے گا۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن